بسم اللہ الرحمن الرحیم زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہماری مغفرت کا سامان تیار کرا دے، کیونکہ ہماری ایسی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں۔ بے شک اللہ نے ہمارے لیے راہیں کھول دی ہیں اس قدر کہ اس ذریعے اپنے گناہ معاف کرا لو، اس ذریعے اپنے گناہ معاف کرا لو۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ ہے جس سے سن کر ڈر لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے پہلا قدم مبارک رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرا قدم رکھا تو آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل تھے، اور جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جو رمضان کو پائے اور اس میں عبادت کر کر اللہ کو راضی نہ کر پائے، اپنی مغفرت نہ کرا پائے، تو اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری پیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ جس کی زندگی میں ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک ملے اور اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی مغفرت کا سامان تیار نہ کرایا تو اس کی بھی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری پیڑھی پہ قدم رکھا کہ جہاں آپ کا نام مبارک آئے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو اس کی بھی ناک خاک آلودہ ہو جائے، تو آپ نے کہا آمین۔ تو سوچئے ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا ہے اور نہ کر پائیں گے۔ بے شک ہم شب قدر کی رات کو تلاش رہے ہیں، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ یا رب تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ نماز بھی ہے تو تیرے لیے ہے، قرآن بھی ہے تو تیرے لیے ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں تو تیرے لیے کر رہے ہیں، تجھے منانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو خوش ہو جا ہم سے، اور ایک دعا ضرور کریں کہ اللہ تو کبھی بھی ناراض نہ ہونا، کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ بعض دفعہ ہم لوگ مغفرت کروا لیں، لیکن پھر آگے جا کے ہم سے کچھ ایسا اعمال ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے، تو اللہ سے یہ بھی دعا کریں اللہ تو کبھی بھی ناراض نہ ہو جا، تو ہمیں معاف بھی کر اور ہم سے کبھی خفا نہ ہونا۔ تو ہی خفا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور سب کچھ جانتے ہوئے مانتے ہوئے بھی انسان سامنے کا سچ تسلیم نہ کرے تو بھی اس انسان پر غصہ ہی آتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ اللہ پاک شرک معاف کیوں نہیں کرتا، تو وہ کیسے کرے گا شرک معاف؟ آپ یہ سوچئے، مثال کے طور پر آپ جو ہیں سب جانتے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ سب کچھ معاملہ کیا، اور اپنے ماں باپ کا جو ان کو دینے کا ہے رسپانس وہ آپ کسی اور کو دیں گے، تو آپ کے ماں باپ بھی آپ سے کہہ دیں گے کہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ اس کو صرف ایک مثال کے طور پر سمجھے گا۔ کوئی بھی اچھا نیک انسان ہو، کتنا بھی آپ نیک پارسا انسان لے آئیے، اور آپ اس کے ساتھ اگر وفا نہیں کریں گے، دغا بازی کریں گے 1 بار 2 بار، تو وہ انسان بھی کہہ دے گا کہ دھوکے باز، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ انسان تسلیم نہ کر رہا ہو۔ تو جو کافر ہوتے تھے وہ سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ پہچانتے تھے، لیکن وہ سوچتے ہم تو نہیں مان رہے، ہم تو نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تو نہیں مانتے ایک خدا کو، معاذ اللہ۔ تو وہ تو کافر تھے، لیکن آج کے زمانے میں جو مسلمان ہیں، ہم جیسے مسلمان ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم لوگ اس طریقے سے زندگی جی رہے ہیں جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں اپنی قبر میں اترنا ہے، جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں قبر میں اتار کے آ جائیں گے۔ یقین مانیں کہ یہ اتنا بڑا سچ ہے اور اتنا کڑوا سچ ہے کہ جب آپ اس کو روز سوچیں گے نا اپنی موت کے بارے میں، تو آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی بیزا جو خواہشیں آپ کے دل میں امڑتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ بزرگوں نے فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت دن میں ہر گھر میں 3 مرتبہ جھانکتی ہے، اور ہم لوگوں کو ان باتوں سے غافل رکھتا ہے کون؟ صحبت۔ ہم کس کی صحبت لے رہے ہیں جو ہمیں آخرت کی تیاری کرا رہی ہے، اور کس کی صحبت لے رہے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے۔ آپ کو تمام ویڈیوز آڈیوز ملتی ہیں، لیکن ہمیں
مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیے اور خوب پڑھوائیے، اپنا رابطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیے، اور اپنی دنیا بھی خیر میں کروائیے اور اپنی آخرت بھی خیر میں کروائیے، کیونکہ خود حضور فرماتے ہیں جس نے کثرت سے درود شریف پڑھا بروز قیامت وہ میرے نزدیک ہوگا۔ تو یہ رمضان کے جو 10 دن ہیں ان میں اللہ سے دعا کریں اور اپنے ماں باپ کی طرف توجہ کریں اور خوب درود شریف پڑھیں۔ 3 باتیں تو یہ ہیں۔ چوتھی چیز، شرک کے معاملے میں اللہ سے ڈریں اور دوسرے والے کو ہی نہ دیکھیں کہ دوسرے والا شرک کر رہا ہے۔ شرک ایک باطنی شرک بھی ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، جب اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز کو چاہتے ہیں، کسی انسان کو چاہتے ہیں، اولاد کو چاہتے ہیں، مال کو چاہتے ہیں، وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر کا شرک جھانکیے، سامنے والے کا ہمیں ذمہ داری نہیں لینی ہے، پہلے اپنی قبر کو صحیح کرنا ہے۔ تیسری چیز کہ اپنی ذریعے آپ کوشش کریں کہ کسی ایک کو اللہ کے قریب لے آئیں۔ آپ کا ایک ایک جملہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے کسی کو اللہ کے قریب کر دیا اور کسی کو اللہ سے دور کر دیا۔ اتنی پاورفل ہوتی ہے ہمارے ورڈز۔ ہم چھوٹے چھوٹے باتیں کر جاتے ہیں، کسی کو ہم میوزک سننے سے روک سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ ہم کسی پہ زبردستی کر کے کچھ چیز نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ہم اسے درود شریف تک لے کے آئیں۔ جب درود شریف زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو زندگی میں خود بخود انسان کے اندر تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں، اور یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ درود شریف جو ہے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے، روح کو بھی پاک کرتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمتیں بیٹھی ہیں تیار بخشنے کے لیے ہم سب کو، اور کوشش کریں اپنے دائیں بائیں سامنے پیچھے ہر طرح کے اپنے مسلمان بہن بھائی کے حق میں دعا کریں۔ اگر کسی سے آپ کا کچھ ہے بھی معاملہ کہ ہاں کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اسے بھی معاف کرے اور آپ بھی معاف کریں، اور اس کے لیے جنت مانگیں، کیونکہ جب ہم دوسرے کے لیے اچھا مانگ لیتے ہیں نا، یعنی کہ ہمارا دل جو ہے وہ غنی ہے، اللہ نے ہمارا دل غنی کر دیا کہ ہم اپنے دشمن کے لیے بھی خیر مانگتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو دل کی بے نیازی ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے، انسان کو بہت وقت کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ دل کی بے نیازی کتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ خواہشوں کو پا لینا یہ ایک الگ چیز ہے، خواہشوں کو قربان کرنا یہ الگ چیز ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پر جلدی بات کریں گے۔ آپ سب دعا میں یاد رکھیے کہ ليلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور امت کی مغفرت کے لیے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور فلسطین جیسے لوگوں کے لیے آسانی کے لیے، اور جتنے بھی بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، جو بھی تکلیف میں ہیں، اللہ کی چیٹی سے لے کے پہاڑ تک جو بھی مخلوق ہے اللہ ان سب پہ رحم فرمائے، اور جتنے بھی قبرستان میں ہیں جو اب مجبور ہیں، ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے عمل کا، ان کے پاس صرف بھیجا جا سکتا ہے، تو مغفرت کی خوب دعائیں مانگیں ان کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔